اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد تنویر الدین خدا نمائی، فارمر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف پرشین، عثمانیہ یونیورسٹی اور ڈائریکٹر مدرسہ صوفیہ، جو 1913 میں قائم ہوا تھا، اس کا میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، سب سے اہم موضوع ہے اس وقت۔ ہندوستان میں ٹڈی دل کا حملہ ہو چکا ہے ہندوستان پر۔ کئی ریاستیں، ایک کل کی خبر ہے، مہاراشٹر، اتر پردیش، پنجاب، راجستھان، گجرات، مدھیہ پردیش اور ہریانہ متاثر ہو چکے ہیں۔ آج کے اخبار کے مطابق ہمارے تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب بھی میٹنگز کر رہے ہیں، اور یہ ٹڈی کا حملہ تلنگانہ پہ بھی ہو چکا ہے، رات میں کل آ چکا ہے۔ کرناٹک میں گلبرگہ اور بیدر پہ بھی حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ میں تنویر الدین اسی سلسلے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا کیا حل ہے۔ ٹڈی دل یہ آج کا نہیں ہے، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال اور اس سے بھی پرانا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ٹڈی دل کے حملے کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے۔ یہ عذاب کی ایک صورت ہے۔ میں آپ تمام حضرات کے سامنے ایک ذمہ دار اسکالر کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے، طالب علم کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، صوفی کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں، اور خصوصاً میری آواز میں حکومتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور پولیس، انٹیلیجنس اور جتنے ایجنسیاں ہیں جو فیس بک کو دیکھتی ہیں، واٹس ایپ کو دیکھتی ہیں، اور جتنے اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ میری بات کو چیف منسٹر صاحب KCR صاحب سے تک پہنچائیں، اور پرائم منسٹر صاحب تک بھی پہنچائیں، اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان تک بھی پہنچائیں۔ ایک بات اور میں صاف کر دوں، یہ کہ 400 سال سے ہماری فیملی کبھی حکومتوں سے کبھی رابطے میں نہیں رہی۔ میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، میں کوئی سوشل ورکر نہیں ہوں، میں ریلیجیو پولیٹیکل لیڈر بھی نہیں ہوں، بلکہ صرف میں ایک اکیڈمیشین ہوں، صوفی ہوں، صوفی ٹریننگ میں دیتا ہوں۔ آج ہندوستان پہ یہ بلا آئی ہے، اس کا حل کیا ہے، میں اتنا ہی بتلانا میرا کام ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ٹڈی ایک عذاب ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ ڈرون سے اس کو اسپرے کروانا چاہتے ہیں، اس سے کروانا چاہتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی اب تک اس کے سامنے کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ آج کے اخبارات میں بہت بڑے بڑے تبصرے آئے ہیں، یہ ہزاروں لاکھوں ہیکٹار زمین کو چند گھنٹوں، چند دنوں میں صاف کر دیتی ہے، ایک اسٹیٹ سے دوسرا اسٹیٹ، دوسرے اسٹیٹ سے تیسرا اسٹیٹ، اس طرح سارے ملک میں۔ اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ ایران اور دوسرے کنٹریز سے یہ ٹڈی آیا ہے۔ راجستھان پہ پہلا حملہ وہاں سے شروع ہوا ہے، 1993 میں بھی حملہ۔ بہرکیف ہم کو اس میں جانا نہیں، یہ ہے کیا، اس کا حل کیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 137 ہے، پارہ 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے ان پر بھیجا طوفان، سائیکلون، پھر ٹڈی۔ آپ اپنے سیکوینس کو یہاں پہ غور سے سن لیجئے کہ بنگال میں سائیکلون آیا ہے، ابھی سملہ بھی نہیں ہے وہاں سے، اب ٹڈی آ گیا ہے۔ ٹڈی کھڑی فصلوں کو کھا جاتا ہے اور وہ تباہ کر رہا ہے۔ کھڑی فصلیں یہ موسم میں کٹ چکی ہیں، لیکن جو کچھ بھی باقی ہیں وہ بھی کھا جائے گا، ترکاریوں کو، سبزیوں کو بھی صاف کر دے گا۔ یہ دوسرا اسٹیج ہے۔ قرآن مجید تیسرا اسٹیج فرما رہا ہے۔ تیسرا اسٹیج کیا ہے؟ جب یہ فصلوں کو تباہ ٹڈی کر دے گا تو تیسرا عذاب آئے گا، جو اسٹور ہے آپ کے پاس، اسٹاک ہے آپ کے پاس۔ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا جو کہہ رہا ہے ہمارے پاس 7 سال کا اناج ہے، 8 سال کا اناج ہے، ہم کھلا سکتے ہیں، ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ کورونا سے متاثر جو چل رہے تھے بول رہے تھے ہمارے پاس بہت اناج ہے۔ قرآن فرما رہا ہے والقمل،
اللہ اللہ یہ جوم اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو وہ کیڑا ہے جو اناج کو کھاتا ہے، اللہ جو اسٹاک اناج ہے اس کو یہ کھا جاتا ہے. یہ تھرڈ اسٹیج ہے. اللہ مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ یہ آیا تھا. تو یہ 3 باتیں ہیں. میں نے 22 مارچ 2020 جب پہلا دن جنتا کرفیو تھا، کورونا کو ڈیفیٹ دینے کے لیے، کورونا کو بھگانے کے لیے، اس ایپیڈیمک سچویشن کو ختم کرنے کے لیے، یہ وبا کو ختم کرنے کے لیے اذان دینے کے 7 اذانوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا. اور اسی وقت یہ ٹڈی کے دل کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا تھا. آپ پورے لنکس ہم اس میں دے چکے ہیں، آپ لنکس کو دیکھ سکتے ہیں. اب بتلانا یہ چاہتے ہیں ہم، اذان جو آپ 5 وقت اذان فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں آپ اذان سنتے ہیں، یہ اذان وہ ہتھیار ہے ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آپ زلزلہ آ جائے، نیند میں سے اٹھ کے اذان شروع کر دیجیے. آپ سبحان اللہ وضو کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. زلزلہ ایک آدمی بھی دے گا تو رک جائے گا. سبحان اللہ بحمدہ. سیلاب، سائیکلون آ جائے، سائیکلون ٹل جائے گا. 2009 میں جب کرنول میں طوفان آیا تھا، چھتوں پہ پانی چڑھ گیا تھا. مجھ سے کانٹیکٹ جب ہی کیا گیا دن میں 2 بجے، ٹیلی فونی کانٹیکٹ پہ ہم بات کیے تو 12 سال کا بچہ فون اٹھایا. ہم اذان کے لیے ہم نے کہہ دیا، چھتوں پہ اذان دینے لگے. 2 بجے اذان شروع ہوئے، 5 بجے زمین نظر آنے لگی، پانی ختم، سبحان اللہ پورا سبحان ختم ہو چکا. سبحان اللہ. سونامی آ جائے، سیلاب آ جائے، ایک آدمی کھڑے رہ کر اذان دینا شروع کرے، ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب جو ٹڈی دل کا عذاب ہے، آپ کوئی 1 آدمی، 2 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، کھیت کا مالک ہو نہ ہو، راستہ چلنے والا ہو، اذان دینا شروع کرے، ٹڈی ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اذان سے متعلق بہت کچھ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے. سیلاب آ جائے، رک جائے گا. سونامی شروع ہو رہی ہے، آپ 1 آدمی کھڑے رہ کے اذان دینا شروع کرے، سونامی رک جائے گی. زلزلہ رک جائے گا. اب جو طوفان آ چکا بنگال میں، طوفان کو طوفان سمجھیے، یہ عذاب کی صورت ہے. ہم نے بھیجا، اللہ فرمایا ہم نے طوفان بھیجا، اللہ ہم نے ٹڈی بھیجا، اللہ ہم تمہارے اسٹاک کو کھانے والے کیڑوں کو بھیجیں گے. اللہ. اللہ سے بغاوت کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے. وہ حکومتوں کی طرف سے ہے، عوام کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے بغاوت ہے ہم نہیں جانتے ہیں. آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اب اس کے بعد آنے والا موسم بارش کا موسم ہے. عذاب کی ایک اور صورت ہو سکتی ہے، اللہ شدید بارش ہو جائے، اللہ محفوظ. آبادیوں کی آبادیاں صاف ہو جائیں گی. اللہ یہ بھی عذاب کی صورت ہوتی ہے. اسی عذاب کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سوکھا پڑ جائے، بارش ہی نہ ہو، قحط پڑ جائے. تو بارش زیادہ ہونے کی صورت میں اذان کھلے صحن میں ٹھہر کر، میدان میں ٹھہر کر، چھت پر ٹھہر کر اذان دینا شروع کیجئے تو بارش رک جائے گی. اور اگر قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہے، کھلے میدانوں میں، کھیتوں میں کھڑے رہ کے اذان دیجئے، بارش شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے بہت سی باتیں اس سے متعلق، کئی میں لیکچرز ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. راستہ، آدمی جنگل میں گم ہو جائے، اذان دینا شروع کیجئے، راستہ مل جائے گا. سواری بھٹک جائے، راستہ بھٹک جائے، اذان دیجئے، راستہ مل جائے گا. دشمنوں میں گھر جائیں، اذان دیجئے، آپ کو مددگار پہنچ جائے گا. میں نے احادیث پیش کیے ہیں. ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا ہے، آپ اذان دیجئے، ختم ہو جائے. آگ، ملٹی اسٹوریج بلڈنگز میں آگ لگتی ہے، آپ بہت کچھ کرتے ہیں، ایک مسلمان کو ٹھہرا کے آپ اذان دلوائیے، ادھر آگ لگتے رہیے، زیادہ اذان دیجئے، شعلے اس کے فوری ٹھنڈے ہوتے چلے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اذان ہے. اور جنگلی جانوروں میں گھر جائے، شیاطین میں گر جائے، اذان دیجئے، ٹھیک ہو جائے گا. میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں سی ایم صاحب سے، KCR صاحب سے، کیونکہ پہلا حق اس اسٹیٹ میں رہنے سے یہ ہے، اور آپ فکر مند ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ اذان دینے کے لیے لوگوں کو کہیے کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو آپ اپنے محلوں میں اذان دیجئے. کھیتوں میں، گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ رہنے دیجئے، جاہل رہنے دیجئے، آپ عالم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. جو اذان دے سکتا ہے اذان دلوائیے. پرائم منسٹر صاحب سے، پرائم منسٹر آف انڈیا صاحب کے ذمہ دار آفس کے لوگوں سے، اور پرائم منسٹر صاحب سے میری یہ خواہش ہے. ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے صوفیوں کا، لیکن عوام کی خاطر، عذاب سے بچانے کے لیے
جو میں جانتا ہوں بولنا مجھ پر فرض ہے، مجھ پر واجب ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کبھی نہیں کہتا۔ آپ راجستھان ہیں، مہاراشٹر ہے، اتر پردیش ہے، پنجاب ہے، مدھیہ پردیش ہے، ہریانہ ہے، اب کرناٹک کی باری بھی آ گئی ہے، گلبرگہ اور بیدر پہ بھی حملہ شروع ہو گیا ہے، حیدرآباد میں بھی کہہ رہے ہیں کہ رات میں ٹڈی نظر آئی، وہ کون سی تھی معلوم نہیں ہے۔ بہرحال آپ اپنے کنسرنڈ اسٹیٹس کے سی ایم سے اور ذمہ داروں سے کہیے کہ جب ایسا ہوگا تو اذان دیجیے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہندوستان میں اس وقت بہت ماحول خراب کر دیا گیا ہے، 5 وقت کی اذان کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، اور مختلف یو پی میں اور دیگر مقامات پہ بڑے بڑے مسائل ہیں، اذان روک رہے ہیں، مائک توڑ رہے ہیں، جانے دیجیے۔ نفرتوں کے ماحول میں محبت کا دیا جلانا صوفیوں کا کام ہے، میں محبت کا دیا جلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ۔ آپ اذان دلوائیے، بلا لحاظ مذہب و ملت عذاب ٹل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام کا بھلا ہو تو اذان دلوا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا جو آنے والا ہے، میں نہیں کہتا، تیسرا عذاب قمل، کیڑا اللہ، اللہ، جو اناج کو کھا جاتا ہے۔ اللہ، اسٹاک پہ ناز کریں گے، اللہ، غرور تکبر کی کوئی بات کرے گا کہ ہم اتنے سال دیکھ سکتے ہیں، اتنے سال اندر سے گھن لگ جائے گا۔ دکن میں ہمارے پاس گھن کہتے ہیں، یو پی میں بھی گھن کہتے ہیں، شمالی ہندوستان میں گھن لگ جائے۔ ادھر کھیتوں کو ٹڈی نے کھا لیا، بچا ہوا اسٹاک گھن کھا لیا، اس کے بعد بارش کی زیادتی سے عذاب آ گیا، کمی سے آ گیا۔ ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے اذان دینا ہے، مسلسل 7 اذان دیں تو بہت بہتر ہے۔ کورونا سے متعلق میں نے بارہا، جس دن 22 مارچ کو شب معراج تھی، میں نے اپیل کی سارے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، اگرچہ کہ میرا ویڈیو 400، 500، 600 آدمی نے دیکھا، لیکن انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دیا۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں پہلے ہی دن اذانیں شروع ہو گئیں، دوسرے دن کویت میں، تیسرے دن یورپ میں، مکہ مکرمہ میں میرا ویڈیو جا کے پلٹ کے وہاں پہ بھی اذان دینے لگے۔ لیکن چونکہ لوگوں کو اس بات کی اب عادت نہیں رہی، ایک بار اذان دیے مطمئن ہو گئے۔ ہم نے اپیل کی تھی کہ کورونا کے وائرس کا جو یہ وبائی ماحول ہے، ختم ہونے تک ہر روز 7 بار اذان دیں۔ ایلوپیتھک کی دوا بولیں گے تو زندگی بھر مرنے تک، 80 سال کی عمر تک دوا کھاتے رہیں گے، یہ نہیں بولیں گے کہ میں 50 سال سے کھا رہا ہوں، 30 سال سے کھا رہا ہوں۔ ایک بار کل اذان دے دیے تھے نا، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، 3 دن دیے نا، وہی ہو گیا ابھی تک۔ ارے دیو مسلسل 7 دن اذان دیجیے۔ کورونا وائرس جہاں جہاں دھوم مچایا ہوا ہے، آپ اذان دیجیے، وہ بھی جائے گا۔ کورونا پہ میں زیادہ تبصرہ اس واسطے نہیں کرتا۔ اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بارے میں بھی میں نے کہا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج ڈیزالو کرنے کے لیے میں نے کہا تھا، میں نے لنکس دے دیے ہیں، اس کو ڈیزالو کیا جائے، ان پہ جینوسائیڈ کا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں لگایا جائے ان کو۔ الحمدللہ 2 دن کی اطلاع ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈیزالو ہو گئی ہے، نئی بنا رہے ہیں، اور بل گیٹس صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کیسز لوگ فائل کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ میں جانا چاہیے۔ ہم بات بدل کے ٹڈی دل سے ہم کورونا کی طرف آ گئے، اس وقت وہ بھی مقابلہ کرنا ہے، یہ بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اذان سے یہ فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بہت کامن ڈیسیز آج ڈپریشن ہے۔ آپ جو بھی آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، کسی مسلمان سے سیدھے کان میں ایک اذان، بائیں کان میں 1 2 3 4 5 6 7، ایک کے بعد ایک اذان دلائیے، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، امیڈیٹ ختم ہو جائے گا۔ اگر اتفاقاً اس کو ایسا محسوس نہ ہو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، 7 دن دلوائیے، 1-2 دن ریسٹ دیجیے، دیکھیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو میں جو باتیں میں نے عرض کرنا تھا تقریباً میں نے کر دیا ہے۔ تلنگانہ کے سی ایم صاحب KCR صاحب، مہاراشٹر کے ادھو ٹھاکرے صاحب، کرناٹک کے یڈیورپا جی ہیں، پرائم منسٹر آف انڈیا مودی جی ہیں، پنجاب، ہریانہ، راجستھان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، اور جتنے سی ایم سے میں سب سے میری آواز پہنچتی ہے، تو میں خواہش کروں گا کہ اذان دلوائیے، لوگوں کو بچائیے، لوگوں کے کھیتوں کو بچائیے۔ اناج ہوگا تو انسان بچے گا، کھیت باقی رہیں گے تو جانور بھی کچھ اس میں سے کھا سکیں گے، جب سب ختم ہو جائے گا تو کیا کر سکیں گے۔ اور
بس مجھے عرض یہ کرنا ہے، تھوڑا سا یاد دلا دوں، 2002 میں منکی مین نکلا تھا جو دلی میں پریشان کر کے رکھا تھا، 2 مہینے تک سینکڑوں لوگوں نے جان دے دی. اس وقت بھی میں نے آرٹیکل لکھا کہ اذان دیجئے بھاگ جائے گا. میرا آرٹیکل یہاں حیدرآباد کے روزنامہ سیاست میں چھپا تھا، وہ ایڈیشن دلی بھی امیڈیٹ صبح پہنچ جاتا تھا. وہاں کے لوگوں نے اذان دی، 10 بجے تک چلے گیا تو آج تک پھر وہ منکی مین نظر نہیں آیا. 2 مہینے تک ہنگامہ مچایا ہوا تھا. آسام میں بیئر مین نکلا تھا، میں نے اذان کی بات کہی، بیئر مین فرار ہو گیا. بہرحال آپ سے میری درخواست ہے، حکومتوں سے میری درخواست ہے، حکومت کے ذمہ داروں سے میری درخواست ہے کہ آپ ایک اعلان کر دیں کہ مسلمان اپنے کھیتوں میں یا دوسروں کے کسی بھی کھیت پہ کھڑے رہ کر اذان دے. ایک بچہ بھی اذان دے گا تو عذاب ٹل جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ کا اختیار ہے کہ اذان دلوائیں یا نہ دلوائیں، لیکن مسلمانوں سے میری درخواست ہے اپنے اپنے کھیتوں میں اذان دیجئے. آپ اپنے کھیت میں ٹھہر کر اذان دیں گے تو دوسروں کے کھیتوں سے بھی وہ عذاب ٹل جائے گا. اگرچہ کہ فصل اب ریڈی نہیں ہے، کٹ چکی ہے، لیکن کہاں کہاں کیا کیا بہت کچھ باقی ہے. ہندوستان کو، یہاں کی عوام کو تباہی سے بچانے کے لیے، مشکل سے بچانے کے لیے، قحط سے بچانے کے لیے، آئندہ غذائی پریشانیوں سے بچانے کے لیے بحیثیت صوفی خادم میرا فریضہ تھا. میں جانتا تھا، میں نے بات پہنچائی. میرا کام بات پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ. ہماری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے. عمل کرانا، اجازت دینا آپ کا کام ہے. اس کام کو انجام دیجئے. عوام کی فلاح و بہبود کا کام ہے، کسی کا ذاتی اور شخصی کام نہیں ہے. نفرتوں کی فضا اس اذان سے پھر سے محبتوں میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.